रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है या जिसमें हम बात करेंगे वो है जी कुतुबखानों, लाइब्रेरीज़ की अक़साम या टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पे बात करेंगे। इसकी कितनी अक़साम हैं, कौन कौन सी हैं। ये फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर नंबर 7 है। लाइब्रेरी की अक़साम या टाइप्स, कुतुबखानों या लाइब्रेरीज़ की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं। हर किस्म की लाइब्रेरी का अपना फंक्शन और इम्पोर्टेंस होती है, तो वो उस हिसाब से जो है वो स्टूडेंट्स को या अपने यूज़र को जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करती है या उसकी जो इंफॉर्मेशन नीड है उस हिसाब से जो है वो फुलफ़िल करती है। जो लाइब्रेरीज़ की अक़साम है या टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है उसमें जनरली जो है वो 5 टाइप्स हैं या 5 किस्म की जो है वो अक़साम हैं। नंबर 1 पे तालीमी लाइब्रेरी, जिसको हम एकेडमिक लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं। नंबर 2 पे अवामी कुतुबखाने या पब्लिक लाइब्रेरीज़ जो हैं वो आती हैं। उसके बाद की स्पेशल या ख़ुसूसी लाइब्रेरी। नंबर 4 पे है हमारे पास कौमी या नेशनल लाइब्रेरी और नंबर 6 पे है पर्सनल या ज़ाती जो है या निजी लाइब्रेरी, इसको जो है वो कहा जाता है। ये थी जनरली जो है वो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज़ या लाइब्रेरीज़ की अक़साम जो है वो कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने ऊपर पहले बताया था कि हर लाइब्रेरी का अपना फंक्शन होता है और अपनी अहमियत होती है और अपने यूज़र को उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डील करती है। सबसे पहले है जी एकेडमिक लाइब्रेरी या तालीमी लाइब्रेरी। बेसिकली क्या होती है? तालीमी लाइब्रेरी जो है वो आपको नाम से ही आइडिया होगा, ये जो है जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो लाइब्रेरीज़ हैं इसको हम तालीमी लाइब्रेरी कहते हैं। तालीमी लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ तलबा, उस्ताज़ा और मुहक्किकीन या रिसर्चर तालीमी मवाद हासिल कर सकते हैं। ये मवाद कुतब, जराइद, मकाले, रसाले, डिजिटल मवाद और दीगर तालीमी वसाइल पर मुश्तमिल होता है। एकेडमिक लाइब्रेरी, जैसे मैंने कहा, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो लाइब्रेरीज़ होती हैं हम उनको तालीमी लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं वो या जितने भी रिसर्चर होते हैं ये उनको जो है वो मटेरियल या इंफॉर्मेशन मवाद जो है वो मुहैया करते हैं। उसके बाद जो इसमें मटेरियल अवेलेबल होता है उसमें किताबें होती हैं, जराइद जिसको हम इंग्लिश में जर्नल्स भी कहते हैं वो होते हैं। उसके बाद मकाले, आर्टिकल जिसको हम कहते हैं वो अवेलेबल होती है। उसके बाद रसाइल्स या मैगज़ीन जो हैं उनके पास मौजूद होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड। उसके बाद डिजिटल मवाद जैसे ऑडियो बुक्स, वीडियो बुक्स या अदर जो है वो डिजिटल मवाद जो है वो अवेलेबल होता है और दीगर जो है वो तालीमी वसाइल भी इनके पास अवेलेबल होते हैं, जिनसे क्या होता है कि अपने उस्ताज़ा, तलबा और अपने रिसर्च की जो है वो इंफॉर्मेशन या मालूमाती ज़रूरियात को ये पूरा करती हैं। इसके बाद है जी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ की अहमियत क्या है। बेसिकली इसकी जो है एकेडमिक लाइब्रेरी क्यों है इतनी इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये तालीमी निज़ाम का एक अहम या इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। उसके बाद तालीमी लाइब्रेरी तहकीक और तालीम को फ़रोग़ देती है, तलबा की तालीमी कारकर्दगी बेहतर करने में मददगार साबित होती है। इसलिए जो है इसको इतनी अहमियत है, क्योंकि इनका लिंक जो है वो स्टूडेंट्स के साथ है या तालीम के साथ है, इसलिए ये उसके फ़रोग़ को जो है वो फ़रोग़ या उसकी डेवलपमेंट के लिए ये काम करती है। उसके बाद है जी तालीमी लाइब्रेरी के अफ़ाल या फ़ंक्शन क्या होते हैं। ये जितने भी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है या फ़ंक्शन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछ सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट हैं तो उससे रिलेटेड ये जो है क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो एकेडमिक या तालीमी लाइब्रेरी के अफ़ाल या फ़ंक्शन: तालीमी लाइब्रेरी तलबा और उस्तादों को कुतुब फ़राहमी करती हैं। उसके बाद जो है उनको जो है वो निसाबी कुतुब या निसाबी मवाद की भी फराहमी करती है। फिर उसके बाद तहकीकी मवाद या जो रिसर्च मटेरियल है उनकी भी अवेलेबिलिटी करती है। उसके बाद जो है तालीमी लाइब्रेरी जो है वो रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर रेफरेंस मवाद जो है उनको जो है वो मुहैया करती है जिनको जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये उनके एक जो है वो तालीमी लाइब्रेरी के फंक्शन है जो वो परफॉर्म करती है। उसके बाद है जी तालीमी लाइब्रेरी, फिर आगे जो है वो तालीमी लाइब्रेरी की फिर आगे फर्दर जो है वो टाइप्स हैं या उसकी अक़साम है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी आगे फर्दर जो है वो टाइप्स हैं और उनके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें हर एक की अपनी अपनी लाइब्रेरी है। उस हिसाब से जो है उनको कैटेगराइज किया गया है।
اکیڈمک یا تعلیمی لائبریری کی اقسام جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے اسکول لائبریریز، نمبر 2 پہ ہے کالج، پھر اس کے بعد ہے جی یونیورسٹی لائبریری، پھر اس کے بعد ہے دینی مدارس یا دینی درسگاہ یا خانقاہوں یا جتنے بھی مذہبی جو ہے وہ درسگاہیں ہوتی ہیں ان کی اپنی لائبریری ہوتی ہے۔ اس میں جسٹ ہم نے اپنے پاکستان یا مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگر دوسرے مذاہب کی بات کریں تو ان کی بھی اپنی ایک جو ہے وہ لائبریریز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے جی اسکول لائبریری کیا ہوتی ہے؟ اسکول لائبریری طلبہ میں اخلاقی قدروں اور سماجی رویوں کی ترتیب میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسکول لائبریری نہ صرف تعلیمی مواد فراہم کرتی ہے بلکہ طلبہ کی علمی، اخلاقی اور سماجی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسکول لائبریری جو ہے وہ اسکول میں لائبریری جو ہے وہ اسکول لائبریری ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو بچے ہوتے ہیں ان کے میں سب سے پہلے اخلاقی، سماجی یہ جو ہے وہ ترقی جو ہے وہ ان کو جو ہے اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ رویوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے بچوں کی، کہ انہوں نے پریٹینڈ کیسے کرنا ہے، ریئیکٹ کیسے کریں گے۔ جیسے میں مثال دوں گا جاپان کا، ایک ہمارا جاپان جو ہے وہ بہت آگے ہے اس حوالے سے، ایک تو انفارمیشن کو بہت یوز کرتا ہے اور جو ہے اخلاقی یا جو ہے ان کے ریئیکٹ کرتے ہیں بچوں کو، وہ اخلاقیات بڑے اچھے طریقے سے سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جی کالج لائبریری تعلیمی جو ہے علمی ترقی کے لیے اہم وسیلہ ہے۔ طلبہ اور استاذہ کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے میں کلیدی کردار یا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ لائبریری نہ صرف مواد کی فراہمی بلکہ تعلیمی اور تحقیقی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کالج کی لائبریری جو ہے وہ جتنی بھی کالج میں جو ہے وہ لائبریریز ہیں وہ کالج کی لائبریریز ہیں۔ یہ ایک جو ہے وہ علمی ترقی یا ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کا اہم جو ہے وہ ذریعہ ہے یا سورس ہے، جو اپنے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے نیڈس کو جو پورا کرتی ہے یا ایجوکیشنل نیڈس کو جو ہے وہ پورا کرتی ہے، اور اس کی جو بھی اس کو انفارمیشن مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں، اس میں جو ہے اسسٹ کرتی ہے یا اس میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور جو جتنے بھی ہے ہماری ایجوکیشنل یا جو ہے ریسرچ ایبلٹیز ان کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنے یا نکھارنے میں بھی اس کا بڑا رول ہوتا ہے۔ کالج کی لائبریری میں مختلف موضوعات پر جو مٹیریلز پڑھا ہوتا ہے وہ نصابی کتب ہوتی ہیں، جیسے کریکولم بکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ غیر نصابی جو جرنلز کتابیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے رہے ہیں ان کی جو ہے وہ بکس اویلیبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ریسرچ بک ہوتی ہے، مقالے ہوتے ہیں، آرٹیکلز، رسائل اور جرائد وغیرہ مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بھی مٹیریل ہوتا ہے وہ کالج کی لائبریری میں اویلیبل ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے اسکول لائبریری کو ڈسکس کیا تھا۔ اسکول لائبریری میں جو اسٹوریز ہوتی ہیں جو بچوں کو دکھاتے ہیں یا ملٹی میڈیا ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کو شو کروا کے دکھاتے ہیں۔ کالج میں تھوڑا سا اس سے اپ لیول ہوتا ہے۔ اس کی جو مثالیں ہیں وہ گورنمنٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ ووکیشنل کالج وغیرہ کی لائبریریز اس کی مثالیں ہیں۔ آپ کسی بھی گورنمنٹ کالج اگر کوئی مثال پوچھے تو آپ گورنمنٹ کالج کے نام لکھ سکتے ہیں گورنمنٹ میں، تو پرائیویٹ پوچھے تو پرائیویٹ جیسے پنجاب کالج یا سپیریئر یا گورنمنٹ میں ہمارا گورنمنٹ گریجویٹ کالج اسلام علی ہے، تو اس طرح سے جو ہے اس کی مثال میں آپ اس کی نام لکھ سکتے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جسٹ آپ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ نام یا اس کی 2 مثالیں لکھیں۔ اس کے بعد ہے یونیورسٹی لائبریری بہت امپورٹنٹ لائبریریز ہوتی ہیں کسی بھی جو ہے وہ یونیورسٹی میں یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ یونیورسٹی لائبریری تعلیمی اور تحقیقی اداروں کی جو ریڑھ کی ہڈی یا بیک بون ہوتی ہے۔ اس میں وسیع پیمانے پر علمی مواد یا جو تعلیمی اور انفارمیشن مٹیریل جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ جو جتنے بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پھر ان کے ٹیچرز، ریسرچر اور یا جتنے بھی اور محققین ہیں ان کی جو ہے وہ ایجوکیشنل ضروریات یا ایجوکیشن نیڈ اور انفارمیشن نیڈس کو پورا کرتی ہیں۔ یہ لائبریری تعلیمی مواد کی فراہمی کے ساتھ ساتھ طلبہ کو تحقیق اور مطالعے کی تکنیکوں کی بھی تربیت دیتی ہے کہ بچوں نے جو ہے وہ ریسرچ پہ کیسے کام کرنا ہے، پھر اس میں جو ریڈنگ ہیبٹس ہے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ تربیت جو ہے وہ دیتی رہتی ہے۔ اگر اس کے ایگزامپل کی بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہے، پبلک یا گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں۔ اگر پرائیویٹ کی بات کریں تو اس میں لمز ہے، اس کے بعد سپیریئر ہے، یونیورسٹی آف لاہور ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد یہ دینی مدارس یا درسگاہوں کی لائبریریز
یا یہ خانقاہوں کی لائبریریز یا گرجا گھروں کی لائبریریز. تو یہ لائبریری خاص طور پر اسلامی علوم اور مذہبی مواد پر مشتمل ہوتی ہے. اگر تو ہے اسلام سے ریلیٹڈ یا مسلم سے ریلیٹڈ، مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ، تو اس پہ خاص طور پر اسلامی علوم ہوگا. اگر کسی ادر کمیونٹیز جیسے ہندوازم ہے، سکھزم ہے یا کرسچینٹی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ان کو مٹیریل وہاں سے مل سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی طلبہ اور استادوں کو دینی تعلیمات کے بارے میں گہری یا وہ ڈیپ جو معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے، وہ پرووائڈ کرتی ہیں. جیسا کہ اگر کوئی فقہ پہ ریسرچ کرنا چاہ رہا ہے یا فقہ پہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو فقہ سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں ہوں گی. اگر کوئی احادیث کو ڈیپلی پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ احادیث سے ریلیٹڈ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے. اگر کوئی جیسے کرسچینٹی ہے تو کرسچن کے مختلف جو ہے وہ ہے ان کے کیا کہتے ہیں اس کو فرقے ہیں، تو ان کے متعلق پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ ڈیپلی انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹس اسلام آباد اور ادارہ مصطفی، مرکز مصطفی لائبریری حق بہو اور ادارہ منہاج القرآن کی لائبریریز اس کی مثالیں ہیں. یہ تھی جی ایجوکیشنل لائبریری یا السلام علیکم دوسری لائبریریز جتنی بھی تھی اکیڈمک لائبریری. تو اس سے متعلق یہ تھی ویڈیو. تو اس میں ہم نے جسٹ اس کی ٹائپس لائبریری میں تعلیمی لائبریری دیکھی، تعلیمی لائبریری میں جو ہے اس کے آگے فردر اقسام جو ہے وہ ٹائپس دیکھی. تو یہ تھا جی ایک ہمارا جو ہے وہ شارٹ سے انٹروڈکشن ٹائپس آف لائبریری یا لائبریری کی اقسام کے حوالے سے. اگر تو آپ کو اس چیز میں کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو پلیز کانٹیکٹ کریں. میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر بھی مینشن کیا ہے، اپنا ای میل بھی کیا ہے، آپ مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور پرسنلی ریچ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ٹائپس آف لائبریری کا لیکچر نمبر 1 تھا. اس کے بعد ٹائپس آف لائبریری میں آگے جو ہے وہ ہر ایک ٹائپس کو جو ہے وہ ڈیپلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.